بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروفیسر شیراز ساگر۔ آج ہم سال دوم کے انتہائی اہم شاعر علامہ محمد اقبال کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے۔ آج اس موضوع پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، جس میں اقبال کی پہلی غزل کے پہلے دو اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ تو آئیے اس پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب علامہ اقبال کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو ان کی آنکھوں میں امت مسلمہ کی تڑپ اور درد نظر آتا ہے، اور جب ان کا نام سنتا ہوں تو عقیدت سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، خود اپنا آپ تعارف ہوا بہار کی ہے۔ تو آج کی شخصیت کسی باد بہاری سے کم نہیں۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا معتبر اور انتہائی اہم شاعر کہ 20ویں صدی جس کے نام ہوئی، آج ہم اس کی غزل کو پڑھیں گے اور کچھ نکات کی مدد سے تشریح کریں گے۔ کچھ اور اہم باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیدہ باتیں ان کے تعارف کے حوالے سے بتانا ضروری ہے، تاکہ طلبہ جو ہیں وہ ان باتوں سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ بھی سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت اور روح عصر کے القابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو کردار کی بلندی، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال اور خود شناسی و خود اعتمادی کا سبق دیا۔ اقبال کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ اقبال کی شاعری اپنے وقت کے سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز تبصروں کا قابل قدر مجموعہ ہے۔ اقبال نے اپنے شاعرانہ افکار کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ نثر میں آپ کی ایک کتاب ہے اردو میں، علم الاقتصاد۔ اس کے بعد فارسی شاعری میں آپ کا کلام جو ہے اردو سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر اور پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، یہ ان کی وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے فارسی میں لکھی، یعنی فارسی شاعری پر مبنی کتابیں ہیں۔ تو ان کی فارسی شاعری جو ہے وہ اردو شاعری سے زیادہ ہے۔ اردو شاعری میں دیکھتے ہیں جی، محدف مقالہ اردو شاعری، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اور ایک کتاب ان کی ایسی ہے جس میں اردو اور فارسی جو ہے دونوں زبانوں کی شاعری موجود ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے ارمغان حجاز۔ اس کے علاوہ دو کتابیں انگریزی میں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے فارس میں ماوراء الطبیعیات کا
ارتقا، اور دوسری ہے اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو۔ یہ دو انگریزی کی کتابیں ہیں جی ان کی، غالباً ان کے کچھ مضامین یا ان کے جو لیکچرز تھے ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں غزل کے مطلع کی جانب، اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ آداب خود آگاہی یعنی اپنی ذات یا اپنے آپ کو پہچاننے کے آداب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرار شہنشاہی، اسرار کہتے ہیں کوئی راز کی بات، کوئی بھید، اور شہنشاہی کہتے ہیں بادشاہت کو، حکومت کو۔ تو اس کا مطلب ہوا اسرار شہنشاہی کا بادشاہت کرنے کے راز، حکومت کرنے کے بھید۔ سب سے پہلی بات کہ یہ شعر جو ہے یہ فلسفہ عشق و خودی کا آئینہ دار ہے، مطلب کہ اس میں عشق کی بات کی گئی ہے، اور اقبال کا عشق ذرا مختلف ہے جو کہ عام عشق نہیں ہے، اور خودی بھی جو ہے وہ اقبال کی ذرا مختلف ہے۔ اقبال کی خودی جو ہے یہ ایک وسیع تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر یہ بتا دوں کہ اقبال کی ساری شاعری جو ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خودی ہے۔ خودی اس کی شاعری کا منبع ہے جہاں سے باقی چشمے پھوٹتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ خودی جو ہے وہ ایک تنا ہے، درخت کا تنا، اور باقی جو اقبال کی شاعری کے موضوعات ہیں وہ سب اس تنے سے شاخیں بن کر پھوٹتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی اگرچہ خودی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ شعر خودی کا آئینہ دار ہے، خودی کا عکاس ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کیا ہے، عشق ہے کیا؟ در حقیقت جب محبت اپنی شدت کو پہنچتی ہے، جب محبت میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہے، تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں انسان بے خود ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور عشق میں انسان کی ذات، اپنی ذات جو ہے وہ منفی ہو جاتی ہے، اور بس جس سے اس کا عشق ہوتا ہے بس وہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں جو محبوب کی ذات ہے بس وہی باقی رہ جاتی۔ تو اقبال کا عشق ذرا اس سے بھی ہٹ کر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اقبال کا عشق در حقیقت کیا ہے۔ تو اقبال کا عشق جو ہے نہ تو وہ صوفیانہ عشق ہے کہ جس میں جو عاشق ہے وہ اپنی ذات کو فنا کر کے کمال حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مجازی عشق کی طرح ہے کہ جس میں انسان دنیاوی آرزوؤں کے پیچھے بھٹکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اور اس کی یہ جستجویں جو ہیں وہ لا حاصل رہتی ہیں، سب کچھ حاصل کر کے بھی وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ مجازی عشق بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسا عشق ہے جس میں کہ عملی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا پھر عملی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں یا جو غم ہیں یا مشکلات ہیں، ان کے مقابلے کے لیے یہ عشق جرت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت پیدا کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اے انسان تو خود کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ تو اقبال کا عشق جو ہے وہ کوئی خاص عشق ہے جس کے معنی وہ خود جو ہے وہ مختلف اپنے اشعار میں اور نثر میں اس کی تفسیریں اور تعبیریں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں عشق کے بارے میں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ ایک ایسا عشق ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔
پھر اس شعر کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ خود آگاہی کیا ہے۔ خود آگاہی کا مطلب خود شناسی، یعنی اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیوں اس دنیا میں مجھے بھیج دیا گیا، میرا مصرف کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے، کون کون سی خوبیاں پیدائشی طور پر مجھے ودیت کی گئی ہیں، ان چیزوں کو جاننا، پہچاننا اور اپنی صلاحیتوں سے پورا پورا کام لینا جو ہے اس کو خود آگاہی یا خود شناسی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں یہ نہیں جان سکتے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک صوفیانہ قول ہے کسی بزرگ کا، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسُهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ جو شخص اپنے باطن میں جھانک کر خود کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے بنانے والا کون ہے، تو جب تخلیق کو دیکھ لیا، اس پر غور و فکر کیا، تو پھر اس کے خالق کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس حوالے سے میرا ایک شعر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تلاش اس کی نے پاگل کر دیا ہے، تلاش اس کی نے پاگل کر دیا ہے، وہ اندر ہے میں باہر ڈھونڈتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، جس اللہ تعالیٰ کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں، دنیا میں تلاش کرتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے اندر ہے، وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں رہتا ہے۔ ہم اپنے اندر جان کر دیکھیں، اپنے آپ کو پہچان کر دیکھیں، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کہاں ہے اور وہ کیسی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، عشق کی بدولت خودی سے آگاہ ہونا۔ تو آداب خود آگاہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی خودی سے آگاہ ہونا، یعنی وہ خودی جس میں انسان اپنے آپ کو خود آباد کرتا ہے، وہ خودی جس میں انسان اپنے آپ کو خود بناتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، خود گر ہوتا ہے اور خود شناس ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، اور ان صلاحیتوں سے کام لے کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور تعمیری کام کرتا ہے، تخریبی کام نہیں کرتا۔ تو یہ ہے عشق کی بدولت اپنے آپ کو جاننا، اپنی خودی سے آگاہ ہونا۔ ذرا شعر دیکھیے گا، اقبال کا اپنا شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہاں ایک بار پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عشق، اقبال کا جو عشق ہے وہ منفرد ہے، اور وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جو ایک عام شخص یا ایک عام جذبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آتش نمرود والا شعر ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلمیس میں پیش کی گئی ہے، جب وہ آگ میں کودے تھے، تو اگر عقل کام کرتی تو کبھی نہ کرتے، وہاں عشق کام کر رہا تھا۔ یعنی عشق عقل سے ماورا ہے، جہاں عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے وہاں عشق اپنا کام شروع کرتا ہے، جہاں عقل اپنی مجبوری ظاہر کرتی ہے وہاں عشق اپنی مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اقبال کا عشق جو ہے وہ عقل سے ماورا ہے، اور اقبال بھی عشق کو عقل سے بالاتر سمجھتے ہیں، عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے ایک اور شعر عقل اور عشق کی مار کا آرائی کے حوالے سے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ خود آگاہی غلامی کی زنجیریں توڑ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلبہ، جب انسان اپنی ذات کو اور اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی خوبیاں رکھی ہیں، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں،
میرا مصرف کیا ہے اور میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، وہ جان لیتا ہے کہ وہ انمول ہے، اس میں وہ خوبیاں ہیں جو کہ اس ساری کائنات کو تسخیر کر سکتی ہیں۔ اور جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا تھا، تو پھر وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم بحیثیت مسلم تم کون تھے، کون ہو، تمہارے اجداد کیا کرتے رہے، اور تم کس کی نسبت سے ہو، تمہاری نسبت کن لوگوں سے تھی جو پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور آج تم کیا ہو، ایک ذرے کے برابر ہو۔ تو اقبال اپنے دور کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اجداد نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کس کے وارث ہو، اور جب تم یہ جان لو گے تو زنجیریں توڑ دو گے، کسی بادشاہ کے سامنے تم سر نہیں جھکاؤ گے۔ اور اب آخری بات اس شعر کے حوالے سے، پھر اس کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ خود آگاہی کے بعد دنیاوی بادشاہت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اپنے شعر کے آخری جو پوائنٹ پر آگے ہیں کہ جب انسان کو خود آگاہی ہو جاتی ہے اور عشق کی بدولت ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ عشق سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور جب عشق سے آغاز کرتا ہے تو پھر اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور جب اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، خود شناسی اسے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ غلام ہونے کے باوجود بھی حکومت کرنے کے انداز، حکومت کرنے کے بھید، بادشاہی کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے، اور پھر اسے دنیاوی بادشاہوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس کے سامنے تاج و تخت جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کوئی وقت نہیں رکھتے، وہ ان کو ٹھوک کر مار دیتا ہے اور ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہت بھی عارضی ہے، یہ حکومت بھی عارضی ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب عارضی ہے، وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنی ذات میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیز طلبہ، بادشاہ وہ نہیں جو کسی خطے پر حکومت کرتا ہے، جو کسی ملک اور کسی علاقے پر حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو لوگوں پر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ تو جب غلاموں پر یہ عشق کرنے سے اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، ان کو یہ آداب آ جاتے ہیں، تو پھر وہ دنیا پر حکومت کرنے کے راز پا لیتے ہیں۔ وہ کیا عمدہ شعر ہے! میں اس شعر سے اس شعر کی تشریح جو ہے اس کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہم فقیروں سے دوستی، یہ ساگر صدیقی کا بڑا عمدہ شعر ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ تو فقیر، غلام جب اپنے عشق کی بدولت اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں تو یہ دنیاوی بادشاہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں رکھتے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اس میں بے آہ سحرگاہی، آہ سحرگاہی کا مطلب صبح سویرے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور گریہ زاری کرنا۔ تو اس میں سحر ہیزی کی بات کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کچھ اہم نکات۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شعر تلمی کا شعر ہے، کیونکہ اس میں کچھ اہم نام ہیں تاریخی، جیسے عطار، رومی، رازی اور غزالی کا تذکرہ آ گیا، تو ان شخصیات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تلمی کا شعر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عطار جو تھا وہ کون تھا۔ ان کا پورا نام تھا خواجہ فرید الدین عطار۔ یہ در حقیقت نیشاپور ایران میں پیدا ہوئے
اور एक सूफी शायर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। और जो जलालुद्दीन रूमी हैं वो खुद जो है इनका एतराफ़ भी करते हैं। दूसरी शख्सियत मौलाना जलालुद्दीन रूमी है जी। ये बल्ख में पैदा हुए और आखिरी उम्र जो है इनकी तुर्की के अहम शहर कोनिया में गुजरी और वहीं इनका इंतकाल हुआ। ये भी एक इंतहाई अहम और सूफी शायर जो कि फ़ारसी के सूफी शायर हैं। इकबाल इनको अपना रूहानी मुर्शद करार देते हैं और सच कहिए तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है वो दर हकीकत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का फ़लसफ़ा है और इकबाल ने उनसे इस्तिफ़ादा किया है। तो रूमी की एक नज़्म जिसको मसनवी मानवी कहते हैं, जो फ़ारसी में लिखी गई, वो बहुत अहम है। उनकी वजह शोहरत भी वो मसनवी मानवी हुई और उसमें भी फ़लसफ़े खुदी के हवाले से काफ़ी अशार मौजूद हैं। तीसरी शख्सियत है जी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। तो ये ईरान के शहर रे में पैदा हुए और ये तफसीर, मंतक और फ़लसफ़ा के उस्ताद कामिल थे। चौथी शख्सियत इमाम गज़ाली, ये भी ईरान के शहर तूस में पैदा हुए और ये भी फ़लसफ़ी थे, यानी फ़लसफ़े और हिकमत के उस्ताद कामिल। तो ये चार शख्सियात हैं जी, जिनमें के दो जो हैं, जिन दो का ताल्लुक तसव्वुफ़ से है, दो का ताल्लुक फ़लसफ़े से है। तो आइए अब बात करते हैं कि इन चारों का जिक्र करके अल्लामा इकबाल हमें क्या समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं, इसका जो मफ़हूम जो हमारे सामने आता है वो ये है कि चाहे अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो या गज़ाली हो, ये इतनी जो अहम तरीन शख्सियात हैं, कामयाब तरीन शख्सियात हैं, इनमें से कोई भी हो, सुबह उठकर अल्लाह ताला की इबादत किए बगैर और उसकी कुर्बत हासिल किए बगैर इंसान के हाथ कुछ नहीं आता। तो दर हकीकत शायर हमें अल्लाह ताला की कुर्बत जो है बताना चाहते हैं कि वो कामयाबी का ज़रिया है। इसमें कोई शक नहीं है जी कि जब तक आप अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल ना करें, जब तक आप अल्लाह ताला को राज़ी ना कर लें, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ये अकीदा है, अगरचे और भी लोग मुसलमानों के अलावा और लोग भी जो हैं दुनिया में कामयाब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। ये दुनियावी तौर पर कामयाब होने की बात नहीं हो रही, ये रूहानी तौर पर भी कामयाब होने की बात हो रही है। दुनियावी तौर पर तो बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वाकई रूहानी तौर पर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की कुर्बत जो है उसको एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा। जवाब शिकवा का एक शेर देखिएगा, किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो इसमें कोई शक नहीं है जी, इकबाल का दौर हो या आज का दौर हो, हर मुसलमान जो है उसमें ये एक खामी पाई जाती है कि वो नींद को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वो लोग भी हैं जो सुबह उठकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, लेकिन अक्सरियत, ख़ास तौर पर नौजवानों की जो अक्सरियत है, जो कि जिनको इकबाल शाहीन देखना चाहता है और उनमें शाहीन जैसी खूबियाँ देखना चाहता है, उनमें ये आदत हरगिज़ नहीं है। आपको पता है कि सुबह की अज़ान सबसे मुख्तलिफ होती है, बाकी अज़ानों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। उसमें एक जुमले का इजाफ़ा किया जाता है और वो ये है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हम फिर भी उसको बेहतर नहीं समझते। अगर उस जुमले का इजाफ़ा है और कहा गया है कि नींद से बेहतर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम दुनियावी तौर पर और उखरवी तौर पर, यानी दोनों सूरतों में कामयाबी चाहते हैं, तो हमें बहुत सुबह सवेरे उठकर अल्लाह ताला की याद में मशगूल होना चाहिए। इकबाल का एक और शेर देखिए, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। और सबसे अहम बात की तरफ अब आते हैं कि पहले हमने बताया कि अल्लाह ताला की कुर्बत कामयाबी का जरिया है, और अब हम बात करेंगे कि सहर हेजी
عبادت اور گریہ زاری اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو تو کامیاب ہوگے۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت صبح سویرے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، گریہ زاری کرنی چاہیے، رو کر دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، آنسو بہا کر اس کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں عزیز طلبہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو ان میں ایک وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کا جو وقت ہے، یعنی انتہائی صبح کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں کو غور سے سنتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، انسان جو ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ تو وہ لوگ جو سحر ہیزی کی عادت کو اپناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کو مانگنا نہیں آتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں مانگنا آنا چاہیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس لیے ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا کر دے۔ تو چاہے کوئی بھی دنیا کی شخصیت ہو، عطار، رومی، رازی، غزالی، کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، یا ان سے بھی کوئی برتر ہو جس نے کامیابیاں سمیٹی ہوں، روحانی اور دنیاوی دونوں، یعنی مادی اور روحانی دونوں صورتوں میں اگر کوئی کامیاب شخص ہے تو یقین کیجئے کہ وہ سحر ہیزی اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور عبادت کے بغیر یہ ساری کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتا۔ تو عزیز طلبہ، اقبال خود بھی صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھے۔ ان کے کچھ خطوط جو ہیں اگر پڑھے جائیں تو اس میں اکثر لوگوں کو خط لکھتے ہوئے وہ اپنی اس عادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں بہت سویرے اٹھ جاؤں گا، یا میں بہت سویرے اٹھا کرتا ہوں، اور یا میں کل صبح اٹھ کر جو ہے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگوں گا۔ تو وہ ان کی اپنی عادت بھی یہی تھی، اور وہ اپنی امت کے لوگوں اور خاص طور پر نوجوانوں میں بھی یہی عادت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کاش وہ بھی عطار، رومی، رازی اور غزالی کی طرح ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں آخر میں اس شعر کی تشریح اور لیکچر کا اختتام 2 اشعار سے کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، اور تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔